کیا. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل جب ترکی گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اور ایردوان صاحب نے مل کر فون بھی کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا ہے جی کہ سر، کافی کریڈیبل ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ دونوں نے مل کے بات کی ہے. بالکل آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں. اٹس اے ویری کریڈیبل نیوز سورس جی جہاں سے یہ بات آئی تھی اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ آئی تھی. ابھی تک وہ لوگ غلط نہیں ثابت ہوئے. پیپے صاحب تھے اور شاید ان کے ساتھ ایک دیر از اے آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از اے پاکستانی ہوسٹ اور پاکستانی امریکن ہوسٹ اور ہو از ہی. وہ اس پروگرام میں سر بالکل آیا تھا. اس کا مطلب ہے تھک ہار کے فیلڈ مارشل وینٹ ٹو ٹرکی. اکیلا نہیں ہو رہا تھا. بالکل جی بالکل. وہ کیونکہ دیکھیں نا ترکی بھی انوالو رہا ہے شروع سے اور ایک بڑا اہم رول انہوں نے ادا کیا ہے اس پورے پروسیس میں. اور ادھر دیکھیے نا ادھر ایران کو بھی ہم نے بڑی بار کہا بھی کہ جی آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ دیں, ہمارے لیے اب مسئلہ کریٹ کریں گے, ہم باؤنڈ ہیں. ایک معاہدہ ان کے ساتھ ہوا اور آپ کو یاد ہے سر پہلے تو ایرانیوں نے ویلکم بھی کیا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا یہ پوری بات جی جو ہے. تو اب اس پورے چکر میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ پھر سے اب سعودی عربیہ پہ بھی حملہ جو ہوا. اب دیکھیں نا سعودی عربیہ نے تو ابھی تک ریسٹرینٹ کا ہی مظاہرہ کیا ہے, لیکن یہ جی کب تک وہ کریں گے آئی ڈونٹ نو. آئی مین ایک پوائنٹ آئے گا کہ دے ول ہیو ٹو ریسپونڈ. and they will respond through us. They will ask us that you've got the guns, you've got the planes, you do something. Again, putting us into a very embarrassing situation. وہ ضرور کریں گے. پاکستان کی بڑی دیکھیں, کیا پتہ یہ فیلڈ انڈیور ہو, کیا پتہ یہ مزید تاریکی میں چلا جائے. لیکن اب جیسے جیسے کہ جنگ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے جو ان کو اتنے دن ہولڈ کر کے رکھا تھا, سعودی عربیہ اور ایران کو بھی اور باقیوں کو بھی, پاکستان کی بڑی ایفرٹ تھی اس بات میں. اینڈ جی سڈنلی اب یہ اصل میں ایران کو یہ بے شک ایران نے کسی ملک کو نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے جب ہرمز کے اوپر ان ٹینکرز پہ اٹیک کیا تو یہ ایک قسم کا لگتا ہے جیسے ایک ٹریپ سیٹ تھا اور اس ٹریپ کے اندر ایران پھنس گیا. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس کو ایکسکیوز بنا کے کوئی تیاری تو نہیں ہوئی, تو یہ سوچنا چاہیے تھا. اور ایران کو بھی اس وقت اور امریکہ کو بھی اس وقت, اب جب پاکستان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, سوئٹزرلینڈ میں تم لوگ اکٹھے ہو, یار پھر سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, گیو ہاں پیس اے چانس. بالکل بالکل جی. تو اس کا کتنا چانس ہے کہ پاکستان اس میں اب سعودیز کے بہسٹ پہ جو ہے وہ کانفلکٹ میں انوالو ہو جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کوئی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ واقعی میں ایک ریئلٹی بن سکتی ہے یہ بات؟ پاکستان اینڈ تک سر کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو. پاکستان ول ٹرائی اٹس لیول بیسٹ ٹو اسٹاپ دس, لیکن ایونچولی پاکستان پھر یہ بھی سوچے گا کہ اگر اس جنگ کا آؤٹ کم, میں بہت اسٹارک لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کہ اگر اس جنگ کا آؤٹ کم ایران کی ڈسٹرکشن, کارپیٹ بامبنگ اور یہ چیزیں چلنی ہیں, تو پاکستان کہیں گلف اسٹیٹس کو نہ لوز کر دے. پھر بڑے فیئرس پاکستان کو بھی ہوں گے کہ یار وی کانٹ لوز سعودی عربیہ وچ از ایٹ آ بیک. پاکستان اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا, لیکن اف اٹ کیپس آن, اور سعودی عربیہ پہ کوئی ڈائریکٹ کوئی بڑا اٹیک ہوا, کوئی لاس آف لائف ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی, کسی پراکسی نے کر دیا, موساد نے کر دیا, تو پاکستان ول دین ہیو ٹو ایکٹ. ول ہیو ٹو ایکٹ. اور ابھی آپ کو پتا تھا کہ ہمارے تو دیکھیں نا ابھی جو رپورٹس آئی ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کتنے سال کے لیے کنسیشنل آپ آئل دیں, اگر آپ پیسے وغیرہ نہیں بھی دے رہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا یہ ہو جائے کام. اور پھر اور بھی ہمارے ان سے معاملات ہیں, انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں ریفائنریز میں, اور دیگر جو باتیں چلتی رہی ہیں, تو وہ بھی معاملہ سکٹر ہوگا ادھر. اگر جنگ چلے گی تو پھر ایران کے ساتھ جو پائپ لائن ہے وہ بھی پھر سے کھٹائی میں پڑ جائے گی. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں آگے ٹھیک ہو رہا. آپ بتائیے کہ ذرا عمران صاحب کے یہ پاکستان کی اس وقت جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ کیا ہے اور کیا لمٹس کیا ہے ان کی؟
جی بہت لمیٹڈ ہو گئی ہیں جی. جب وار شروع ہو جائے اور اتنی انٹینس وار شروع ہو جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھریٹن کر رہے ہوں, پھر یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کوئی میسج آیا ہوگا فیلڈ مارشل کو, مطلب آئی ایم جسٹ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم, یا تو یہ آ جائے. اینڈ آئی تھنک پاکستان ڈیزروز دیٹ. جو کچھ پاکستان نے کیا ہے, امریکہ کو پاکستان کو بتانا چاہیے کہ دس از آور گیم پلان, دس از واٹ وی وانٹ. پاکستان کو ڈاک میں رکھنا از ویری انجسٹ ٹورڈز پاکستان. سملرلی ایران کو بھی پاکستان کو ڈاک میں رکھنا, جب انہوں نے ان ٹینکرز وغیرہ پہ حملہ کیا, ڈاک میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. پاکستان ایک میڈیٹر نہیں تھا, پاکستان had stuck its neck out. اور ہم اس وقت بھی اسے ڈسکس کرتے تھے کہ اس کے پیرلز بھی ہیں بہت زیادہ. تو ادر دین دا فیکٹ کہ دا انڈینز اینڈ آل جو وہ باتیں کرتے ہیں, تو پاکستان کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. واٹ آئی ہوپ از کہ پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کچھ سافٹنگ اپ کر رہے ہیں, ہم ساؤتھ کے آئلینڈ پہ کسی پہ گراؤنڈ کی ٹروپس کی دھمکی دیں گے, اور اس کے بعد ہم ایران سے بات کریں گے, ہم نیگوسیشنز پھر سٹارٹ کریں گے. اگر یہ بات ہے تو دیر از اے لٹل ہوپ کہ دس از یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, دس از سافٹنگ اپ اور دس از اٹیکنگ ایران. دوسری آپشن یہ ہے کہ ہمیشہ سے, اور یہ ایران کا ورسٹ فیئر تھا, کہ پیس جو تھا اٹ واز جسٹ یہ ایک وینئر تھا فار گیٹنگ سم مور ٹائم اینڈ اٹیکنگ اگین. تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کا, انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ دس از اے گرینڈ کانسپریسی. ٹائم کے بعد دے اٹیک یوزنگ دیٹ اٹیک آن دا ٹینکرز ایز دا اسٹون, جس کی وجہ سے یہ ہوا. ایران نے بھی بیچ میں ریسٹرینٹ پھر اس کے بعد نہیں کی. ایران نے بھی ٹٹ فار ٹیٹ حملے کیے ہیں. کئی دفعہ بردباری یہ کہتی ہے کہ آپ سوچیں, لیکن سر آپ کو جس طرح پتا ہے کہ اب دیر از دس نیو تھیوری, آپ نے دیکھا ہوگا CNN میں بھی ہے کہ کو کی بات, کو کے تانے دے رہے تھے ہارڈ لائنرز. کتنی عجیب بات ہے, آرمی ہارڈ لائنرز کے پاس, آپ کی IRGC ہارڈ لائنرز کے پاس, اور ان کے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ نے اور غالباف نے اور فورن منسٹر نے انہوں نے کو کر دیا ایران کے خلاف. کیونکہ جی لگتا یہ ہے سر کہ جو سپریم لیڈر ہیں ادھر ہی از انکیپیسیٹیٹڈ اور ہی از ناٹ ان کمیونیکیشن, بیکاز لگ یہ رہا ہے کہ جو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے, ایک یونیفائڈ لیڈرشپ جس طرف کی مرضی ہو, وہ نہیں نظر آ رہی. دیکھیے پاکستان کی جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, بے شک یونیفائڈ لیڈرشپ فیلڈ مارشل صاحب کی اور ایئر فورس کے چیف کے پاس تھی, لیکن کوئی ڈسننس نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ بات اس 4 دنوں میں یہ تھی کہ all were, I don't want to use the word same page, it brings back bad memories. They were together on it. کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. تو یہ جنگ میں یونیفائڈ لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ مشکلوں سے ورڈنگ کر کے MOU سائن کریں, ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس بنائیں, ایگریمنٹس بنائیں, سائن بھی ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ کے انٹرنل ملک میں ہی آپ کو غدار کہا جائے. اگر وہ لوگ جو جنازے کے دوران اس لیڈرشپ کو غدار کہہ رہے تھے, آئی ہوپ کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیپر ان کو کہلوایا نہیں جا رہا تھا. کیونکہ بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھیے ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا گیا تھرو آؤٹ, ہمارے جو ایمبیسڈر ہے ایران کے, یا انہوں نے بھی, باقیوں نے بھی, کہ تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے. اگر تشکر پاکستان تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیورنگ دا فیونرل وہ صرف اینگر تھا over the Americans. So it was not a generalized movement against doing an agreement with the US. جی تو یہ اب ایران میں بھی ایک عجیب سا, وی ڈونٹ نو کہ تو وار تو جنرل وحیدی نہیں کرنی ہے, لیکن ڈپلومسی اور وار ساتھ ساتھ کرنی ہے. تو پریزیڈنٹ اور جنرل وحیدی ایک پیج پہ ہیں, یا فورن منسٹر وہ یا غالباف اور وہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. یہ تو عمران صاحب ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ تو تقسیم تو اب بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے, بالکل ہی ایسی بات ہے, کیونکہ
جن لوگوں نے اس ایم او یو کے اوپر جو ڈپلومسی کو چانس دے رہے ہیں، اب وہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگی معاملات ہیں وہ ان کی اس میں سے یا اپروول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اسکلیشن لیڈر جو ہوتی ہے، وہ جو ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کو جنم دیتا ہے اور پھر آپ ایک اسپائرل میں پھنس جاتے ہیں. یہاں بھی یہی لگ رہا ہے کہ آئی آر جی سی جو ہے وہ اٹ از ٹیکنگ چانسز اور اٹ از آلسو ان اے وے گیونگ مطلب ریسپونڈنگ ٹو دا اسٹریٹ